السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو اور میرے عزیز بچوں اور معزز اسلامی خواتین، آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ آدمی اپنے دین سے اور دین کی باتوں سے اور دین کی مجلس سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس کے اندر دینی مجالس کے اہتمام ہوں اور دینی مجلسوں کے آداب ہوں۔ اس لیے آپ سب سے میں پہلے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں۔ رات زیادہ ہو چکی ہے، بہت تھوڑے سے وقت میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں بات کروں گا، اگر آپ خاموش نہیں ہوں گے تو میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ ایک دم پکی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی بے عزتی یہ اللہ کو پسند نہیں۔ دین کی بے عزتی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دین کو روکنے کے لیے اس زمانے کے باطل نے اور کافروں نے کیا کیا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے تھے تو اس زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا حارث۔ اس نے قرآن کے پیغام کو روکنے کے لیے، لوگوں کے ذہن کو بدلنے کے لیے عورتیں لایا کرتا تھا اور پھر اس کے ذریعے سے بادشاہوں کی کہانیاں سنا کر اور ان عورتوں کو نچوا کر لوگوں کو قرآن سننے سے روکتا تھا کہ تم ان کی بات مت سنو۔
اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں اور سوچیں اس بات کو کہ جس مجلس کی بنیاد ہو اللہ کے نام پر اور اس کے رسول کے نام پر اور دین کی عظمت کو لے کر، کیا بتاؤں آپ کو، جس عورت کی آواز کو اللہ نے پردہ بنایا ہو، اب وہ عورت اپنی آواز بلند کر دے تو شیطان کی تو پہلی کوشش ہے یہ کہ عورت بگڑ جائے. جب عورت بگڑے گی تو اس کی نسل آوارہ ہو جائے گی. اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو شاید غلط نہ ہو، اگر ہمارے اندر بے وجہ بے سبب بولنے کی بیماری آئی ہے، اگر ہمارے اندر بے وجہ اور بے سبب بولنے کی بیماری آئی ہے، تو اگر یہ بات ماؤں اور بہنوں کو سخت لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا. اصل میں یہ دین آپ کی ہے، میں معافی چاہتے ہوئے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ سبب، یہ بیماری آپ کی وجہ سے ہے. جب ایک بچہ قرآن پڑھ سکتا ہے اور ایک بچہ جس کے اوپر ابھی اللہ کے کوئی احکام فرض نہیں ہے اور اس کی زندگی بدل رہی ہے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹا تجھے پتا بھی ہے کہ میں نے کبھی بے وضو تجھے قرآن نہیں، بے وضو میں نے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا ہے. میں بہت توجہ چاہتا ہوں اس چیز پر. جب ایک ماں نے بے وضو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا تو بچہ زمانے کا قطب اور ابدال بن کر کھڑا ہوا ہے. لیکن اللہ معاف فرماوے، آج کی مائیں تو خاموشی رہنا نہیں چاہتی، تو آنے والی نسل جب ہوتی ہے، اس کی اولاد جب زبان نکالتی ہے تو کہتی ہے ہماری اولاد ایسے کیسی ہو گئی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی تو یہی سوچ رہے ہیں کہ اولاد ایسی کیسے ہو گئی. جس کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس واقعہ پر خصوصاً عورتوں کی توجہ چاہتا ہوں جو میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ اپنی آواز بند کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. میں آپ کے لیے خاص کر یہ بات سنا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے. گھر کے سوراخ سے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قرآن کی آواز باہر آ رہی تھی. میرے مائیں، میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں تمہارا بہت مقام ہے. اللہ نے عورتوں کو بہت عزت دی ہے. میں آپ کو آپ کی عزت کے بارے میں بتاؤں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، اور خدا کی قسم میرے آقا کا فرمان حق ہے اور سچ ہے کہ مرد سے پہلے عورتیں جنت میں جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کو خفیہ دروازے سے جنت میں پہنچا دے گا. اس کا مقام تو اتنا بڑا ہے لیکن خود اپنا مقام بھول رہی ہے. جس کی آواز میں اللہ نے سحر رکھا ہو، جس کی آواز کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت والا اور مقام والا بنایا ہو، تم اپنی آوازوں کو یوں ضائع کر دیا. اپنی آواز کو قابو میں رکھو، اپنی آواز کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو پردے میں رکھو. اگر تمہاری آواز قابو میں ہے اور اگر تم قابو میں ہو اور اگر تم پردے میں ہو تو خدا کی قسم تمہاری آنے والی نسل ایسی ہوگی کہ تمہاری اولاد تمہارے قدموں میں اپنی جانیں قربان کر کے بتاوے گی کہ خدا کی قسم ہم اپنی ماؤں کے قدموں کو کبھی باہر آنے دینا نہیں چاہتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کو تاریخ ملے گی ایسی. لیکن ہم نے تو خود اپنے آپ کو اپنی قیمت کو نہیں سمجھا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مجلس ہے، دین کی مجلس ہے، ایک بڑی نسبت پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے. میرا مقصد کچھ اور سنانے کا تھا، لیکن اس مجلس کی بے ادبی دیکھ کر میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھنا چاہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ جا رہے ہیں اور آپ کے کمرے سے، ایک حجرے سے ایک آواز آ رہی ہے اور وہ آواز قرآن کی ہے. بہت توجہ چاہتے ہیں. قرآن، آواز قرآن کی ہے. اور قرآن پڑھنے والی کون ہے؟ کہا قرآن پڑھنے والی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے.
خدا کی قسم قیامت تک کسی مسلمان کے دل میں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ خیال آ ہی نہیں سکتا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوراخ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی کا ڈلا اٹھا کر اس کو چور کر کے اس سوراخ کو بند کیا ہے کہ میری عائشہ کی آواز باہر کیوں آ رہی ہے؟ عائشہ کی آواز باہر کیوں آ رہی ہے؟ آواز قرآن کی ہے، مومنوں کے ماں کی ہے، اس آواز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے ڈالا اٹھا کر اور چور کر کے اس سوراخ کو بند کر رہے ہیں عائشہ تمہاری آواز باہر نہ جائے۔ قرآن نے کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ اس آواز کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ قرآن نے ایک نقشہ کھینچ کر کے رکھا ہے، بہت سارے لوگ صرف آواز کے عاشق ہیں، دیکھا نہیں ہے، اچھا لیکن فلاں کی آواز ہے، فلاں کی آواز میں یہ گیت ہے، یہ آدمی اپنی عمر، اپنا مذہب، اپنا دھرم، اپنا مقام، اپنی ساری چیزیں بھول جاتا ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، آواز کا عاشق ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی تمہارے دروازے پر آ جائے اجنبی آدمی اور اگر تم سے پوچھے کہ فلاں ہے تو اسے نرمیت سے بات مت کرو۔ اگر کوئی عورت ہے نا، عورت جب اس کو آواز دے تو اس کو بناوٹی آواز سے آواز نہیں دے، تھوڑا جھٹکے سے آواز دے، مجھے کیا پتا ہے کہاں گئے ہیں، حکم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ قرآن نے کتنا بڑا مقام بتایا ہے اور کتنا محفوظ رکھا ہے اور کیسی عزت دی ہے قرآن مقدس نے عورتوں کو۔ اس لیے اگر آپ آئی ہیں تو اللہ کے واسطے خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور یہ نیت کریں کہ اے اللہ یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو کہی جائے گی انشاءاللہ ہم اس کو لے کر جائیں گے تاکہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں۔ اب میں مختصر تھوڑے سے وقت میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث مبارک کا ٹکڑا رکھا ہے، اب آپ کے سامنے اسی کے ضمن میں اسی کے ارد گرد کچھ باتیں کروں اور تھوڑے سے وقت میں اپنی باتوں کو سمیٹ دوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن مقدس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں غالباً اس کے، کہ آپ فرماتے ہیں جس کو قرآن پڑھ کر غنی ہونے کا یقین نہیں ہو، آقا فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جس کو قرآن پڑھ کر غنی ہونے کا یقین نہیں ہو، سوچی تو صحیح، آخر قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہوگی۔ میں بذریعہ مثال آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک آدمی ایک کتاب پڑھتا ہے اور کہتا ہے جانتے ہو یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اس رائٹر کا نام بتاتا ہے، اچھا فلاں صاحب کی کتاب ہے۔ اچھا مجھے جانتے ہو میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ کر کے آیا ہوں، میں جامعہ میں پڑھ کر کے آیا ہوں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ میں کہاں سے کس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھتا ہوں۔ ساری کائنات کے انسانوں سے یہ پوچھیں کہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ ایک حافظ کے اعزاز کے لیے یہی کافی ہے کہ جو قرآن اس کے سینے میں ہے اس قرآن کو اللہ نے پڑھا ہے۔ جو قرآن اس کے سینے میں ہے اس قرآن کو اللہ نے پڑھا ہے۔ جو قرآن اس کے سینے میں ہے اس کو جبرائیل نے پڑھا ہے۔ جو قرآن اس کے سینے میں ہے اسے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ جو قرآن اس کے سینے میں ہے اس کو محمد الرسول اللہ نے پڑھا ہے۔ جو قرآن اس کے سینے میں ہے اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تیرے سینے میں قرآن ہے، جب میں اپنے قرآن کی حفاظت کروں گا تو میں تیری بھی حفاظت کروں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سارے کائنات کے مردوں سے میرے اللہ نے کہا، سارے کائنات کی عورتوں سے میرے اللہ نے کہا، سارے کائنات کے مسلمان مردوں کو میرے اللہ نے کہا، ساری کائنات کی مسلمان عورتوں کو میرے اللہ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ تم مجھ سے بات کیا کر،
میرا جی چاہتا ہے کہ تم مجھ سے بات کیا کرو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھ سے بات کروں، سبحان اللہ پڑھوں، کہا نہیں، الحمدللہ پڑھوں، کہا بعد میں، اللہ اکبر کہوں، کہا بعد میں، کہا میرے سامنے باوضو ہو کر تو کھڑا ہو جایا کر، تو کھڑی ہو جایا کر، اور کھڑی ہو کر کے کہا کر الحمدللہ رب العالمین۔ جب تو کہے گی اور جب تو کہے گا الحمدللہ رب العالمین، ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا کہ میرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، میری بندی قرآن پڑھ رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے والا کیا نیت کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جب میرا جی چاہتا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں قرآن پڑھا کرتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں نماز پڑھا کرتا ہوں۔ ایک حافظ کے اکرام کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے سینے میں وہ کتاب ہے جسے اللہ نے پڑھا ہے۔ اور جنت میں سارے جنتی جب بیٹھ جائیں گے تو اللہ کہیں گے میں بھی کچھ سناؤں تمہیں؟ اللہ کیا سنائے گا؟ یہ قرآن، میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، میں تمہیں قرآن سناتا ہوں۔ ہے جب ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن، اب تو ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کا رواج ختم ہو گیا۔ میرے اللہ کو اتنا پیار ہے اپنے بندوں سے کہ وہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پورے دن قرآن پڑھے، کبھی ظہر میں بلاتا ہے، کبھی عصر میں بلاتا ہے، مغرب میں بلاتا ہے، عشاء میں بلاتا ہے، فجر میں بلاتا ہے۔ اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا غریب بندہ، میرا امیر بندہ، میرا بیمار بندہ، میرا جوان بندہ، میرا بوڑھا بندہ، میرا ضعیف بندہ، میرا سفید بال والوں والا، میرا ہڈی کمزور والا، چاہے جو بھی بندہ ہو، وہ سارا بندہ میرے گھر میں آ جائے، میری بندیاں مصلی پہ کھڑی ہو جائے، ادھر صبح ہو اور میرا قرآن اس کی زبان پر ہو اور اس کی تلاوت ہو اور میں سنوں، فرشتہ قریب آئے، فرشتے اس کی آواز کو سنیں۔ جو کہ احادیث میں آتا ہے ایک صحابی قرآن پڑھے، رات میں قرآن پڑھتے رہے اور ایک وجد طاری ہو گیا، ایک سرور، ایک لذت ہے۔ یہ امت تو قرآن کی لذت بھول گئی، گانے کی لذت معلوم ہے، فضول باتوں کی لذت معلوم ہے، یوں باتیں کرتے کرتے پوری رات گزر جاتی ہے، ان باتوں کی لذت معلوم ہے، قرآن کی لذت نہیں معلوم، قرآن کی لذت نہیں معلوم۔ قرآن کی لذت پیچھے جا کر کے پوچھو تمہیں پتا چلے گا، پیچھے جا کر کے دیکھو گی تو کتابیں ملیں گی، آپ پیچھے جا کر کے دیکھیں گے تو وہ لوگ نظر آئیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، رمضان کا مہینہ ہوتا، ایک قرآن صبح میں ختم ہوتا، ایک قرآن رات میں ختم ہوتا، رمضان کے پورے مہینے میں 3 قرآن ختم کرتے، 30 دن میں پورے رمضان میں 63 قرآن ختم کرتے تھے، 63 قرآن ختم کرتے تھے۔ ہماری مائیں اور بہنیں، وہ شعبان آ گیا، یہ قرآن کا مہینہ 15 دن اور پتہ نہیں کیا پڑا۔ ارے قرآن کا اصل مہینہ تو رمضان ہے، رجب تمہید ہے، شروع ہو گیا، رمضان قرآن کا مہینہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے، پوری دنیا سو جاتی، آپ کھڑے ہوتے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر آپ نے شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ ختم، ادھر سورہ آل عمران ختم، ادھر سورہ نساء ختم، ادھر سورہ مائدہ ختم، ادھر سورہ انعام ختم، ساری سورتیں ختم ہو گئیں۔ قل اعوذ برب الناس شروع کیا، من الجنۃ والناس، اللہ اکبر۔ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم، دوسری رکعت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رکعت میں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو معاف فرما دے، پورا سال گزر جاتا ہے، ہمارے گھر میں تو ایک سورت کی تلاوت نہیں ہوتی۔ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں رہا، ہمارا تعلق قرآن سے نہیں رہا۔ کہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے تعلق بنانے کا، اللہ کے مقربین بندوں میں شامل ہونے کا، ساری دنیا جب سو جاتی ہو، رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کوئی اللہ کے سامنے قرآن پڑھے، خدا کی قسم اس سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا دوسرا کوئی عمل نہیں۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث موجود ہے کہ رات کے آخر حصے میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا آدمی سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ نیکیوں کا انبار دیا اللہ نے، الف لام میم، آقا نے فرمایا الف لام
الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، ہر حرف پہ 10 نیکیاں، الف پہ ایک، لام پہ ایک، میم پہ ایک، آگے روایتیں آتی. اور سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، بلکہ الف 3 حرف ہے، لام 3 حرف ہے، میم 3 حرف ہے، 10 نے کی. کہیں میرے آقا نے فرمایا ارے سنو سنو، کوئی ہے جو یہ چاہے کہ میں بازار عقیق میں جاؤں اور میں بازار بطحان میں جاؤں، کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی چھین جھپٹ نہیں، کسی کو مارنا نہیں، کسی کو پکڑنا نہیں، کوئی گناہ نہیں، اور وہ بازار میں جا کر بڑے بڑے کوہان والے قیمتی اونٹ سرخ جو مدینے کا اور عرب کا سب سے قیمتی اونٹ ہو، آقا نے فرمایا کون چاہتا ہے کہ بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے اس کو وہ اونٹ مل جائے؟ آقا صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بغیر کسی مشقت کے یہ اونٹ مل جائے، بغیر کسی گناہ کے یہ اونٹ مل جائے، بغیر کسی محنت کے یہ اونٹ نہیں مل جائے. آقا نے فرمایا اس سے آگے، اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ، اس سے اونچا بتاؤں؟ کہا جی یا رسول اللہ ضرور. کہا قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا ایک اونٹ سے بہتر، 2 آیت کا سیکھنا 2 اونٹ سے بہتر، 3 آیت کا سیکھنا 3 اونٹ سے بہتر، 4 آیتوں کا سیکھنا 4 اونٹوں سے بہتر. گویا کہ آقا نے فرمایا ارے سنو سنو، اگر یہ پورے جہان کے برابر بھی تمہیں اونٹ آ جاوے، ایک نہ ایک دن یہ اونٹ مر جائے گا، اونٹنی مر جائے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، ہڈیاں کمزور ہو جاویں گی، ہڈیاں گل جاویں گی، کیڑوں کے خوراک بن جائیں گے. ایک آیت جو تم نے قرآن پڑھا ہے ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی. ایک آیت قرآن، ایک آیت قرآن ساری کائنات کو اٹھایا. اے عرب والے تمہیں اپنی زبان پہ ناز ہے، اے عرب والے تمہیں اپنے علم پہ ناز ہے، لو یہ قرآن ہے، اس کی ایک جیسی صورت بنا کر دکھا دو، ایک آیت بنا کر دکھا دو. لا سکتے ہو، بنا سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. ساری کائنات مل کر نہیں کر سکتی، ساری کائنات مل کر نہیں بنا سکتی. کیوں؟ کہا کہ اس کی عظمت اگر پوچھنا ہو، اس کا مقام اگر پوچھنا ہو، 1400 سال پیچھے حضرت اکرمہ کو دیکھو، حضرت اکرمہ کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صبح ہوئی آنکھ بالکل سرخ ہو رہی، کسی نے پوچھا اکرمہ کیا بات، آنکھیں سرخ ہو رہی ہے، سوئے نہیں؟ فرمانے لگے جس گھر میں قرآن ہوتا ہے اکرمہ اس گھر میں پاؤں پھیلا کر نہیں سوتا ہے. جس گھر میں قرآن ہوتا ہے اس گھر میں اکرمہ پاؤں پھیلا کر نہیں سوتا. یوں قرآن آپ لیتے، ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. ہاذا کلام ربی کہتے کہتے بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے. فرمایا کرتے تجھے پتا بھی ہے ارے یہ قرآن کیا ہے؟ کہ اس کو تم نہیں سمجھو گے. یہ وہ جانتا ہے جسے محبت ہوئی ہے، یہ وہ جانتا ہے جسے عشق ہوا ہے، یہ وہ جانتا ہے جس نے محبت کی ہے. جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جو کاغذ کے ٹکڑے پہ مرا کرتے ہیں، جاؤ ان لوگوں سے معلوم کرو جو کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی ہونٹوں سے لگاتے ہیں. کہا یہ کیا ہے؟ کہا میرے محبوب کا خط ہے. کہا اے اکرمہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے اللہ کا میرے نام خط ہے، یہ میرے اللہ کا خط ہے، یہ میرے اللہ کا محبت بھرا پیغام ہے. میں جب اس قرآن کو کھولتا ہوں، جب میں اس کو دیکھتا ہوں، جب میں اس کو پڑھتا ہوں، ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک بے قراری ہوتی ہے، سکون ختم ہو گیا ہوتا ہے، اور آرام کو آگ لگ گئی ہوتی ہے، چین نہیں ملتا، بے قرار ہوتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. یوں قرآن کھولتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں قرآن میں ڈوبا، اس کے حرف کو دیکھا، اس کے مفہوم کو دیکھا، اس کی تفسیر کو دیکھا، اس کے مقام کو دیکھا، اس کی گہرائی کو دیکھا، میں ڈوبتا گیا. خدا کی قسم ایک ایک کر کے بے چینی ختم ہوتی چلی گئی. کہیں ایسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ کہ خدا کی قسم ہوتا ہے، خدا کی قسم ہوتا ہے. اے قرآن تو کس کے لیے؟ ہدی للمتقین، جو ڈرتا ہے میں اس کے لیے ہدایت ہوں.
جو مانتا ہے میں اس کے لیے ہدایت ہوں، جو ڈرتا ہے اللہ سے میں اس کو راستہ دکھا دیتا ہوں، جو ڈرتا ہے اللہ سے میں اس کو باعزت بنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے کنارے، پہاڑ کے دامن میں جنگل کی طرف ایک مرتبہ کھڑے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی نے دیکھا، کہا عمر امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور اے عمر کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں ان وادیوں کو، میں دیکھ رہا ہوں ان جنگلوں کو، میں دیکھ رہا ہوں اس پہاڑ کی چوٹی کو، اور میں دیکھ رہا ہوں اس پہاڑ کی ترائی کو۔ کہا کیا؟ کہا یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں عمر اونٹ لے کر آیا کرتا تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں اونٹ آ کر کے عمر چرایا کرتا تھا۔ جب میں واپس جاتا کبھی ایک اونٹ گم ہو جاتا، کبھی دو اونٹ گم ہو جاتا، میں گھر جاتا میرا باپ کہا کرتا، میری بہن کہا کرتی، اے خطاب کے بیٹے تجھ سے تو ایک اونٹ چرایا پار نہیں لگتا، تو تو ایک اونٹ نہیں چرا سکتا، اے خطاب کے بیٹے تو کیا کرے گا؟ اے عمر تو آگے بڑھ کر کے کیا کرے گا؟ اے عمر تیرے پیٹ کا کیا ہوگا؟ اے عمر تیری زندگی کا کیا ہوگا؟ اے عمر تیرے مستقبل کا کیا ہوگا؟ تو ایک اونٹ نہیں چرا سکتا۔ اے لوگوں تمہیں پتا بھی ہے آج یہی عمر ہے جو کل ایک اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، ایک اونٹ کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، آج یہی وہ عمر ہے جو اسلام کو پکڑا ہے، قرآن کو پکڑا ہے، اسلام کو پکڑا ہے، قرآن کو پکڑا ہے، مسلمان بنا ہے، قرآن والا بنا ہے۔ آج یہی عمر ہے جس سے ایک اونٹ نہیں سنبھالا جاتا تھا، آج یہی عمر ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ کہ عمر کس نے پہنچایا؟ کہا قرآن نے۔ اے عمر کس نے بنایا؟ قرآن نے۔ اے عمر تو کیسے بنا؟ کہا خدا کی قسم ہم علامہ اقبال کی زبان میں یہ سمجھ لے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن کو پکڑا، زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندی پر گئے۔ جن کی ذلت کا یہ عالم تھا، جن کی پستی کا یہ عالم تھا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کہیں قرآن نے کہا تمہیں پتا بھی ہے یہ کتنے گہرائی میں تھے، یہ کتنے اندھیرے میں تھے، یہ کتنی جہالت میں تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ غلامی کا توق گلے میں تھا۔ بلال کہا بلال آقا کے سامنے بیٹھے گا، بلال بڑوں کے سامنے بیٹھے گا، بلال رئیسوں کے سامنے بیٹھے گا، بلال سرداروں کے سامنے بیٹھے گا۔ نہیں نہیں، بلال اس قابل نہیں ہے، یہ تو غلام ہے، یہ تو لوگوں کے پاؤں کی جوتیوں کے پاس بیٹھنے والا تھا۔ قربان جاؤں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا کی غلامی کی، قرآن کو پکڑا، قرآن نے اٹھایا، نبی کی غلامی نے اٹھایا۔ کہ جب ایک وقت آیا تو ابو سفیان دیکھ کر حیران ہو گیا کہ محمد نے غلاموں کو کہاں لا کر کے بیٹھایا ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح، کہ خدا کی قسم ہمارے ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نہ زندگی میں قرآن ہے، نہ ہماری زبان پہ قرآن ہے۔ پڑھنے والے کو نہیں معلوم کہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی انجینئرنگ کی کتاب پڑھے، اس سے پوچھو کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا اس کتاب کو سمجھ رہا ہوں، مجھے انجینئر بننا ہے۔ کہا آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا میں ڈاکٹری اس کتاب کو پڑھ رہا ہوں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے پوچھو کہ آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ رمضان کے مہینے میں قرآن لے کے اب قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ اسے خود نہیں معلوم ہے قرآن کیوں پڑھ رہا ہوں۔ سب لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہا ہوں۔ کہ خدا کی قسم نہیں، ہم تو قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آقا نے کہا ہے، آقا نے کہا ہے کہ قرآن پڑھ کر جس کو غنی بننے کا یقین نہیں ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ میں قرآن تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے آقا نے کہا ہے ایک وقت آئے گا جب تو دنیا سے چلا جائے گا، تیرے سینے میں قرآن ہوگا، تیرا اللہ تجھے کھڑا کرے گا اور کہے گا پڑھ، تیرے سینے میں قرآن پڑھ، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں جا کر بین الجنت والناس ہوگا وہی تمہاری آخری منزل ہے۔ یہ اپنی قبر میں ہے۔ ایک کمزور آدمی، زرد رنگ کا کمزور، مردے سے پوچھ رہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ کہا مجھے نہیں جانتے ہو؟ کہا نہیں میں وہی قرآن ہوں، میں وہی قرآن ہوں جسے تم پڑھا کرتے تھے رات بھر دن بھر۔ میری محبت نے تمہیں سونے سے روکے رکھا، میری محبت نے تجھے دنیا پر مرنے سے روکے رکھا، میری محبت نے تجھے دنیا پر ٹوٹنے سے روکے رکھا۔ تو نے دنیا کی محبت کو ہاتھ نہیں لگایا، گلے نہیں لگایا، منہ نہیں لگایا، میری وجہ کر میں قرآن سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب تو نے مجھ سے محبت کیا ہے تو آج دیکھ میں تجھے اپنی محبت کا صلہ دیتا ہوں، میں تجھے اپنی محبت کا بدلہ دیتا ہوں۔ اب یہ قبر میں ہے،
ایک آدمی سورہ ملک پڑھ کر سو رہا ہے، سورہ واقعہ پڑھ کر سو رہا ہے، سورہ یاسین پڑھ کر سو رہا ہے، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ کر کے سو رہا ہے، اب یہ مر گیا اپنی قبر میں، اب وہ ادھر سے آگ نکلی، ادھر سے سانپ نکلا، ادھر سے عذاب آئے، ادھر سے چاروں طرف سے قبروں سے قبر کے عذاب سر نکال رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، ادھر سے قرآن آ کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار خبردار، مجھے جانتے ہو، میں سورہ ملک ہوں، میں سورہ یاسین ہوں، میں سورہ واقعہ ہوں، میں سورہ الف لام میم سجدہ، میں اللہ کا قرآن ہوں، میں اللہ کا قرآن ہوں۔ کہاں گئے وہ جو دنیا میں تم سے محبت کے دعوے کرنے والے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول میں نہ پڑھائیں، آپ سب بنائیں، لیکن خدا کی قسم اس سے پہلے آپ اس کو قرآن والا بنا دیں، آپ اس کو قرآن والا بنا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کے وقت میں دنیا کی ساری ڈگریاں یہی رہ جاویں گی، اب یہاں سے زندگی شروع ہوگی جو سوائے قرآن کے کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ایک ایسی کتاب ہے قرآن، اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے اے ابی بن کعب مجھے قرآن سناؤ۔ آج کوئی ماں باپ تو اپنے بچے سے کہے کہ بیٹا تو مدرسے میں پڑھتا ہے، بیٹا آج ذرا تو مجھے قرآن سنا دے۔ میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جس کا بیٹا پورا حافظ قرآن ہو گیا، بیچارہ وہ باپ بھی نہیں کہتا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا آج مجھے ذرا قرآن سنا دے، ماں بھی بیچاری نہیں کہتی کہ بیٹا آج ذرا مجھے قرآن سنا دے۔ میرا جی چاہتا ہے 3 سال 4 سال 5 سال میں نے اپنی زندگی کی کمائی تجھ پر خرچ کیا ہے، اے میرا لال میں نے تجھے 5 سال اپنی آنکھوں سے دور رکھا، اپنی ممتا سے دور رکھا، تو قرآن پڑھ کر آیا ہے، اے میرا لال ذرا مجھے قرآن سنا دے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو معاف فرما دے، پوری دنیا اس سے قرآن سن رہی ہے اور ماں باپ کو خود قرآن سننے کا شوق نہیں ہے، خود نہیں ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا، امام عاصم رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے، قرآن مدینے میں لوگوں کا جھنڈ آپ کے قریب ہو جاتا، کہ عاصم آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ آپ جب قرآن پڑھتے ہو تو کیا آپ کچھ الائچی کھاتے ہو یا آپ کی خوشبو استعمال کرتے ہو؟ آخر بات کیا ہے کہ آپ کے منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے؟ فرمانے لگے نہیں میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، میں مسجد نبوی میں آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب بیٹھ کر میں قرآن اپنی طبیعت سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے اے عاصم تو بڑے مزے لے کر قرآن پڑھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو بوسا دیا، اس دن سے میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے، اس دن سے خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے دنیا کی کوئی کتاب بتا دو کہ جس کتاب کے بارے میں آپ نے صرف یوں انہوں نے یہ کتاب پڑھا اور کبھی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقام بخشا ہو؟ کہا نہیں، یہی غریب کا بچہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے منہ کو یہ مقام مل رہا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کر رہا تھا، انشاءاللہ وہ حدیث پیش کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ جب وہ صحابی رات کی تاریکی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا میں کبھی اپنی آواز بلند کر دوں، پھر کبھی اپنی آواز پست کر دیتے، پھر اپنی آواز بلند کر دیتے، پھر اپنی آواز پست کر دیتے، یہاں تک کہ اسی طرح یہ ہوتا رہا، قرآن پڑھتے رہے، کبھی اونچائی میں کبھی نیچائی میں، تلاوت کرتے آپ کو یوں لگا کبھی کچھ محسوس ہوا؟ آپ نے مختصر کیا، اس کے بعد آپ کی نظر آسمان کی طرف گئی، تو چونکہ بغل میں ایک جانور تھا جو بھٹک رہا تھا اور اس کے بغل میں ایک بچہ سو رہا تھا، صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس جانور کے بھٹکنے پر، اچھلنے اور کودنے پر کہیں میرا بچہ جو بغل میں سو رہا ہے کہیں اس کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے اور میرا بچہ خطرے میں نہ چلا جائے، اس لیے انہوں نے نماز کو مختصر کیا۔ اس کے بعد دیکھا اپنے سر کے اوپر بہت سارے نور، انوارات، یہ بات جا کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ یا رسول اللہ رات میرے ساتھ ایسا ہوا۔ اس صحابی کا نام اسید بن حضیر ہے، کہ یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرے سر کے اوپر کچھ نور کے ٹکڑے تھے، لیکن جب میں پڑھتا تو میرے بغل میں جو جانور تھا وہ اچھلنے لگتا، پھر میں تھوڑا اپنی آواز کو پست کر دیتا،
یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس جانور کی وجہ کر میرے بچے کی جان خطرے میں نہ آ جائے. میں نے جلدی جلدی اپنی نماز کو مختصر کر کے اس کے بعد میں دعا کر کے یا رسول اللہ جب میں فارغ ہوا تو وہ نور کا ٹکڑا میرے آسمان کے اوپر سے جا چکا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسید اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو مدینہ کے سارے لوگ اس فرشتوں کی زیارت کر لیتے. وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے آئے ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو معاف فرما دے. میرے محترم بزرگوں دوستو, آج تو ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوتیں ختم ہو گئی. موبائل نے تو زہر بو دیا ہے. ایک آدمی سوتا ہے بیچارے کو دعا بھی یاد نہیں ہوتا, دعا بھی یاد نہیں ہوتا کہ چلو کم سے کم سونے کی دعا ہی پڑھ لیں, چلو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ ہی کر لیں, چلو سونے سے پہلے قرآن کی کچھ سورتیں ہی پڑھ لیں. اللہ ہمیں اور آپ کو معاف فرما دے. اس فتنے نے تو میرے بھائی میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا, اس نے تو خاص لوگوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے. خاص لوگوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے. اس لیے ایک تو پہلے توبہ کرے کہ اے اللہ ہماری جو راتیں غفلت میں گزرتی ہیں اے اللہ آپ ہم کو معاف کر دیجئے. اے اللہ اب ہم اپنی راتوں کو عبادت والی بنائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے, قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے. ہر گھر میں کم از کم ایک بچہ حافظ قرآن ہو, ہر گھر. جس گھر کے اندر حافظ قرآن ہوگا سو کیا مقام دیا اللہ نے حافظ قرآن کو. جس ماں باپ کے بدن پہ صحیح سے کوئی قیمتی لباس نہیں چڑھا ہوگا, قاعدے کا کپڑا نصیب نہیں ہوا ہوگا, کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں باپ کو بلائیں گے اور کہیں گے ادھر آؤ, اب ان کو بیٹھایا جاوے گا اور ایسا لباس اللہ اس کو عطا کرے گا, ایسا لباس کہ ساری کائنات مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. ایسا لباس اللہ اس کو دے گا. کرے اس کے لباس سے, اس کے کپڑے سے جو چمک آوے گی, جو روشنی ہوگی, کا اس کے کپڑوں کے سامنے یہ دنیا کا سورج پھیکا ہو جائے گا, گم ہو جائے گا. کہے گا اے اللہ یہ مقام کس وجہ کر, کہا اس وجہ کر ہے کہ تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے. یہ تو کب پتا چلے گا, کہا اس وقت پتا چلے گا جب آنکھ بند ہو جائے گی. تو میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک تو قرآن کے جسمانی فائدے بھی ہیں اور قرآن کے روحانی فائدے بھی ہیں. جسمانی فائدے سنا کر میں ابھی آپ کو روحانی اخروی فائدہ بتا رہا تھا, اب ایک دنیاوی فائدہ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ یہ بات ہمارے, کیونکہ ہم تو دنیا کے حریص ہیں. اس واقعہ کو بتا کر انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں. بات رات زیادہ ہو چکی ہے. ایک شخص بیمار پڑ گیا بہت, اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ بالکل موت کے قریب ہو گیا کہ اب اس کی جان چلی جاوے گی. ہر جگہ علاج کرایا, بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ملا, بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں گیا, اور جانے کے بعد آخری میں نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ کی جان خطرے میں ہے, آپ اس بیماری سے نکل نہیں سکتے, چند دن کے آپ مہمان ہیں. گھر آیا اور اپنی بیوی کے پاس بیٹھا اور بیوی سے پیار محبت بڑی باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا بیگم اب تو ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے, چند دنوں کا مہمان ہوں, اب ہم بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیں. اور بیوی کہنے لگی اگر تم میری بات مان لو, میں بہت توجہ چاہتا ہوں اس واقعے میں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکاتہ میں اس واقعے کو بیان کیا, میں نقل کر رہا ہوں. بیوی کہنے لگی اگر تم میری بات مان لو تو تم ٹھیک ہو جاؤ. اگر بیوی دیندار ہو نا تو شوہر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. ہاں اگر بیوی دیندار ہو تو. مردہ کیا نہ کرتا, شوہر کہنے لگا چلو میں تیری بات مان لیتا ہوں. کہا اچھا میں جو کہوں گی مانو گے, میں جو کہوں گی پورا کرو گے. کہاں بالکل. بات ہو گئی. اب اس نے ایک بوتل پانی لیا اور اس پہ پڑھنا شروع کیا اور دم کر کے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ اس پانی کو پیجئے. جب بھی پیاس لگے آپ کو یہی پانی استعمال کرنا, دوسرا کوئی پانی استعمال نہیں کرنا. یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے اندر محسوس کرنے لگا کہ مجھ میں قوت بڑھتی جا رہی ہے, جبکہ اس کو بلڈ کینسر تھا. جبکہ اس کو بلڈ کینسر تھا. اب وہ اندر میں دیکھ رہا کہ میری قوت بڑھ رہی ہے, میری توانائی درست ہوتی چلی جا رہی ہے, میں صحت مند ہوتا جا رہا ہوں, میں صحت یاب ہوتا جا رہا ہوں. یہاں تک کہ ایک دن محسوس کیا کہ میں اندرونی طور پر بہت حد تک ٹھیک ہو چکا ہوں. اب بیوی سے کہنے لگا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اب ذرا میں ٹیسٹ کروا لوں. کہا بالکل آپ جائیں. ڈاکٹر کے ہاں گیا, اب اس نے ٹیسٹ کروایا, اب اس کا رپورٹ دیکھا, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے. اب یہ حیران
کہ جس کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، ہاسپٹل نے جواب دے دیا ہو، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے انکار کر دیا ہو، یہ معمولی پانی پی رہا ہوں اور کہہ بلڈ کینسر ختم ہو گیا، وہ پھر دوسرے لیبارٹری میں گیا اور وہاں مل کر ملاقات کر کے پھر اپنا چیک اپ کروایا، وہاں سے بھی وہی رپورٹ ہے کہ آپ کو بلڈ کینسر نہیں، آپ بالکل فٹ ہو چکے ہیں۔ وہاں سے آیا، اپنے بیوی کے سامنے بات رکھا، اب پوچھا بیگم یہ تو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ نہیں، پہلے تم یہ وعدہ کرو کہ تم نے جو مجھ سے کہا تھا کہ میں جو کہوں گی وہ کرو گے۔ کہا بالکل۔ کہا کہو تو صحیح کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، تم مجھ سے وعدہ یہ کہو کہ پورا کروں گا تب۔ کہاں کروں گا؟ کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیے۔ چونکہ غیر مسلم تھے، لڑکی بھی غیر مسلم تھی، لیکن مسلمانوں کی صحبت اس کو حاصل تھی۔ مسلمان بچیوں کے ساتھ پڑھنا لکھنا، قرآن، اس کی جو بچی تھی جو قرآن پڑھا کرتی تھی، اس کے گھر آتی جاتی تھی، صحبت کی وجہ سے زندگی بدلی ہوئی تھی، تو اس کے دل میں اسلام اتر چکا تھا۔ لیکن ماں باپ اتنے سخت تھے کہ اگر معلوم ہو جاتا تو ماں باپ اس کو قتل کر دیتے، اس لیے خاموشی کے ساتھ تھی۔ شادی بھی غیر مسلم سے ہو گئی، اب اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا اللہ کی بندی، تیرا باپ اتنا سخت کٹر ہندو ہے، کافر ہے، غیر ایمان والا ہے، تو اس گھر کی ہے اور تم مجھ سے کہہ رہی اسلام قبول کرنے کو، میرا کیا ہوگا؟ کہنے لگی میں یہ نہیں جانتا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ پھر اس نے اپنے وعدے کے مطابق اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اب یہ بتاؤ کہ اس پانی پہ کیا پڑھا گیا تھا؟ یہ قرآن تو ہے، قرآن کہتا ہے میں یقین والوں کے لیے ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ما ننزل من القرآن ما هو شفاء۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن میں شفا رکھی ہے، تم اسے استعمال تو کرو، اس پہ یقین تو کرو۔ کوئی مرض ایسا نہیں ہے، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طبیب بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب بھی ہیں۔ ایک آدمی ہے کہتا یا رسول اللہ میرے پاؤں میں درد ہے، آقا پڑھتے ہیں بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما فیہا، ادھر یہ پڑھا، آقا نے دم کیا، پورے پاؤں کے درد ختم ہو گئے۔ کون سی دوا لگی، کون سا میڈیسن لگایا گیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صبح فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ تمہیں جنون نہیں ہوگا، تمہیں جزام نہیں ہوگا، تمہیں برس نہیں ہوگا، پاگل پن کے شکار نہیں ہوگے۔ اے قبیصہ، اگر ہو سکے تو یہ بھی پڑھ لیا کرو اللہم انی اسألک مما عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ اے قبیصہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، کبھی تمہیں لقوہ اور فالج کا بیماری نہیں ہوگی۔ یہ ساری دعائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دے کر کے جا رہے ہیں۔ کہا کس کے لیے ہے؟ ما ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ایمان والے ہو، قرآن تمہارے جسمانی علاج بھی کر کے دکھاوے گا، تمہارا روحانی علاج بھی کر کے دکھاوے گا، تمہارا دل بھی صاف کر کے دکھاوے گا اور تمہارے ایمان کو بنا کر کے بھی دکھاوے گا۔ یہ کب؟ جب ہمارا یقین قرآن پر ہوگا، جب قرآن سے پلنے کا، قرآن سے بننے کا، قرآن سے سورنے کا، قرآن کی عظمت کا، قرآن کے مقام کا ہمارے دل کے اندر وہ یقین ہوگا، وہ احترام ہوگا، وہ عظمتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے فوائد نکال کر کے دکھلائیں گے، قرآن کا اور قرآن کے فوائد دے کر کے دکھلاویں گے کہ اس لیے فرمایا کہ جس آدمی کو قرآن سے غنی بننے کا یقین نہیں ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب نیتیں کریں انشاءاللہ کہ اے اللہ ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اب انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو قرآن والا بنا کر کے گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور سب نیتیں کریں، ہم اپنے اپنے گھر میں کم از کم اتنی کوشش، اتنی نیت تو ضرور کریں کہ ہم سب اپنے اپنے گھر کے اندر ایک حافظ قرآن انشاءاللہ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں کہی گئی ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، اصل بات نہیں ہے، اصل عمل ہے، اصل بات نہیں ہے، اصل عمل ہے۔ اس لیے ہم سب نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے۔ اگر ہم عمل کی نیت کر لیں، اتنی دیر سے جو باتیں ہوئی یہ تو بہت ہو گئی، وہ تو 10 منٹ کی بات ہی کافی ہے، لیکن اگر عمل کی نیت نہ ہو تو فجر تک بات ہو جائے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو
تو جتنے دیر بھی بات ہوئی اللہ ہمارے بیٹھنے کو، اللہ ہمارے سننے کو، اللہ ہماری محنتوں کو اور اس ٹھنڈ کے موسم میں اس تکلیف کے برداشت کرنے کو اللہ قبول فرما کر ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء. وأعوذ بك من السمم والبكم والبرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے زمین و آسمان کے تنے تنہا خالق و مالک اللہ. اے ساری کائنات کے بنانے والے اللہ. اے ساری کائنات کے پالنے والے اللہ. اے اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والے اللہ. اے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرنے والے اللہ. اے ہمارے رب اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں اللہ. اے اللہ اے ہمارے اللہ اے اللہ تو غفور ہے. اللہ تو رحیم ہے. اے اللہ تو کریم ہے. اے اللہ تو ستار ہے. اے ہمارے رب اے اللہ ساری کائنات تیری ہے. اے اللہ ذرے ذرے کا تم مالک ہے. اے اللہ سب کچھ تو کرتا ہے. اے اللہ سب کچھ تجھی سے ہوتا ہے. اے ہمارے پیارے رب سب کو پلانے والا اے اللہ سب کو کھلانے والا زندگی دینے والا حیات دینے والا راحتیں دینے والا عزتیں دینے والا شفا دینے والا کامیابی دینے والا اے اللہ صرف تو ہے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں. اے اللہ تو نے قدم قدم پر خیال کیا ہے. اے اللہ تو نے ہر سانس پر رحم کیا ہے. اے اللہ تو نے ساری ضرورتیں پوری کی ہے. لیکن اے اللہ ایک ہم ہیں. اے اللہ ہم تیرے بڑے احسان فراموش ہیں. اللہ
اے اللہ ہم بڑے بے وفا ہیں اللہ، اے اللہ ہم بڑے مطلبی ہیں اللہ، اے اللہ ہم بڑے خود غرض ہیں اللہ، اے اللہ ہم خواہشوں کے غلام بن گئے اللہ، اللہ ہم دنیا کے پرستار بن گئے اللہ، اے اللہ ہم قدم، اے اللہ قدم قدم پر تیری نافرمانی کی مولا، اے اللہ تیری مرضی کے خلاف چلتے رہے، تیرے حکموں کو توڑتے رہے، اللہ تیرے نبی کے طریقے کو پامال کرتے رہے، اے ہمارے پیارے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ لیکن پھر بھی ہمیں ہوش نہیں ہے، اے اللہ ہمیں پھر بھی ہوش نہیں ہے، اے ہمارے پیارے رب، اے اللہ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اللہ، اے اللہ دنیا کے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے، دنیا کے ٹوٹنے کا غم ہوتا ہے، لیکن اے اللہ آج تک ہمیں اے اللہ یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، کوئی ہے جو ہمیں پال رہا ہے، کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس کے پاس ہمیں جانا ہے، اے اللہ یہ کبھی خیال نہ آیا، اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ زندگیاں بیت گئی، اے اللہ جوانیاں ختم ہو گئی، اے اللہ بڑھاپوں نے پکڑ لیا، اے اللہ قبر تک پہنچ گئے، اے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے اللہ ہم کیا کریں اللہ، اللہ ہمارے دل کے دروازے نہیں کھلتے اللہ، اے اللہ دل کے دروازے نہیں کھلتے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے اللہ دنیا کی کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی، اے اللہ دنیا کی کوئی طاقت بند دروازے کو نہیں کھول سکتی اللہ، اے اللہ بدن کا کپڑا ہوتا ہے گندا، اللہ ہم اس کو مشین میں ڈال دیتے ہیں، اللہ ہم اس کی صفائی کا انتظام کر لیتے ہیں، اے اللہ ہم گندے کپڑے کہیں بھی بیچ دیتے ہیں اللہ، اے اللہ یہ دنیا کے لوگ، اے اللہ دنیا کے کام کرنے والے، اے اللہ یہ کپڑے دھو کر صاف کر کے دے دیتے اللہ، اے ہمارے پیارے رب ہم دل کس کے حوالے کریں اللہ، اے اللہ ہم اپنا گندا دل کس کو دے اللہ، اے اللہ ہم کس سے کہیں ہمارے دل کے دروازے نہیں کھلتے، اے اللہ ہم کس کو کہیں کہ ہمارے دل صاف نہیں ہوتے، اے اللہ ہم کس کو کہیں کہ اللہ تیرے نام کی لذتیں نہیں ملتی، اے اللہ ہم یہ دکھڑا کس کو سنائے کہ قرآن کی طرف دل مائل نہیں ہوتا، اے اللہ ہم کس کو یہ دکھڑا سنائے کہ نماز میں طبیعت نہیں لگتی اللہ، اے اللہ تیرے گھر کی طرف آنے کو جی نہیں چاہتا، اے اللہ قرآن کی تلاوت کو طبیعت نہیں چاہتی، اے اللہ ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، اے اللہ یہ گندے کپڑوں سے زیادہ گندا ہو گیا مولا، اے اللہ یہ بدبودار کپڑوں سے زیادہ بدبودار ہو گیا اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اے دلوں کی صفائی کرنے والے اللہ، اے اللہ ہم بھکاری ہیں، اے اللہ ہم نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، اے اللہ ہم بھکاری بن کر کے آئے ہیں، اے اللہ ہم نادم ہو کر کے آئے ہیں، اے ہمارے پیارے رب ہم تجھ سے اپنے دلوں کی بھیک مانگتے ہیں اللہ، اے اللہ تو ہمارے دلوں کی سختی کو ختم کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو ختم کر دے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو ختم کر دے، اللہ ہمارے دل کی صفائی فرما دے، اے اللہ اپنے نام کی لذت دے دے، اللہ اپنے عبادت کی توفیق دے دے، اللہ اپنے قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق دے دے، اے اللہ تو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اللہ، اے اللہ تو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ، اے اللہ ہمارے گھروں سے اے اللہ غلط آوازوں کو ختم کر دے، اللہ ہمارے گھروں سے بے حیائی کو ختم کر دے، اے اللہ ہماری نسلوں کے اندر سے بے حیائی ختم کر دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول قائم کر دے اللہ، اے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، فاطمہ کے گھر میں اے اللہ اناج کا ڈھیر نہیں تھا لیکن عمل کا ڈھیر تھا اللہ، اے اللہ علی کے گھر میں غلے کا ڈھیر نہیں تھا لیکن عمل کا ڈھیر تھا، اے ہمارے رب، اے اللہ ہمارے گھر آج عمل سے خالی ہو گئے مولا،
اے اللہ ہمارے گھر عمل سے خالی ہو گئے مولا، اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر عمل کا ماحول بنا دے، اللہ دینی ماحول بنا دے، اے اللہ ایمانی ماحول بنا دے، اے اللہ ہماری نسلوں کی تربیت فرما دے، اے اللہ ایک ایک مسلمانوں کی تربیت فرما دے، ایک ایک ایمان والوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے مولا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے مولا، اے اللہ بس تو ہی ہے، اے اللہ تو ہی ہے، اے اللہ تو ہی ہے، اللہ آج ہماری سن لے، اے اللہ ہماری سن لے، اللہ اے اللہ ہماری سن لے، اللہ اے ہمارے پیارے اللہ ہم تجھے کیسے منائے اللہ، اے اللہ ماں ناراض ہوتی تھی تو ہم اس کے پاؤں پکڑ کے لٹک جاتے تھے، اللہ ہم اس کے دامن پکڑ کے لٹک جاتے، اے اللہ اگر باپ ناراض ہوتا، اے اللہ علاقے کے دو چار آدمی لے کر پہنچ جاتے کہ میرا باپ ناراض ہے، میرے باپ کو مجھ سے راضی کرا دیجئے، اللہ دو چار آدمی جا کر کے بولتے، اے اللہ محلے کے 10 آدمی جا کر کے بولتے بڑے میاں اپنے بیٹے کو معاف کر دیجئے، اے اللہ وہ میرا بوڑھا باپ بھی معاف کرنے پہ آ جاتا، اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے اللہ، اے اللہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ بچے بھی ہیں، اے اللہ مرد بھی ہیں، اللہ عورتیں بھی ہیں، اللہ ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں تجھے منانے، اللہ اے اللہ تو مان جا، اے اللہ تو مان جا، اے اللہ تو مان جا، اللہ اے اللہ ٹھنڈی کا موسم ہے، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں اللہ، اے اللہ لوگ اپنے بستروں پہ، اے اللہ گرم کپڑوں میں لپٹے پڑے، اللہ یہ تیرے بندے اور تیری بندیاں، اے اللہ سردی کے موسم میں، اے اللہ تیری محبت میں جمع ہوئے مولا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے کے واپس کیجئے، اللہ ہمیں ہدایت دے کے واپس کیجئے، اللہ ہمیں ہدایت دے کے واپس کیجئے، اے اللہ موت تک کی ہدایت کے فیصلے فرما دی، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اے اللہ تو بچوں نے قرآن مقدس مکمل کیا، اللہ اور بھی بچے اللہ قرآن مقدس کی تلاوت میں، اے اللہ اسے یاد کرنے میں مشغول ہے، اے اللہ ان کے استاد ہیں، اے اللہ ان کی بھی محنتیں ہیں، ان کے ماں باپ کی محنتیں ہیں، ایک ایک مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، اے اللہ یہ اپنا مال لگاتے ہیں کہ ہمارے قوم کے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، ہمارے قوم کے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، اے ہمارے پیارے اللہ ان کے مالوں کو، ان کی قربانیوں کو، استاد کی محنتوں کو، اللہ جو جس قسم سے، اللہ جو جس لائن سے، اللہ تیرے دین کے نام پر، اللہ مدارس مراکز خانقاہوں کی، اللہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کی، اللہ دینی محنت کرنے والوں کی تعاون فرما رہے ہیں، جو جس طرح سے محنت کر رہے ہیں، اللہ تو سب کو قبول فرما لے، اللہ تو سب کو قبول فرما لے، اللہ تو سب کو قبول فرما لے، اللہ اس کو قبول فرما کر اللہ تو آخرت کا ذخیرہ بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے، کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اللہ کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اللہ اے ہمارے پیارے رب، اے اللہ اس مدرسے کی ساری کمی کو پوری فرما دے، اس کی ضرورت کے لیے غیبی خزانے کھول دے، اے اللہ غیبی مدد فرما دے، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تو جس کو بنانا چاہے بنا دے، اللہ تو جس کو روک دے اس کو کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ تو جس کو بنانے کے ارادے کر لے اللہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ تو اس ادارے کو قبول فرما لے، دنیا میں جتنے ادارے اللہ دین کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے، اللہ سب کی ضرورتوں کو تو اپنے غیبی خزانے سے پوری فرما دے، اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے یہاں تعلیمی ماحول بنا دے، عملی ماحول بنا دے، ایمانی ماحول بنا دے، عملی ماحول بنا دے، اللہ ہر قسم کے خرافات سے، سیئات سے، بدعات سے، فواحشات سے اللہ ہمارے علاقے کی ایک ایک مرد عورتوں کی، ایک ایک بچوں کی، ایک ایک گلیوں کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اللہ پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس پروگرام میں، اللہ اس دینی مجلس میں اللہ جنہوں نے جس لائن سے حصہ لیا ہے اللہ جوانوں کی محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے جس لائن سے اس میں حصہ لیا ہے اللہ سب کو تو قبول فرما کر اللہ اس کو اس کا بہترین بدل عطا فرما، اللہ اس کو اس کا بہترین بدل عطا فرما، اللہ اس کو اس کا بہترین بدل عطا فرما، اے اللہ ہمیں تو جب تک زندہ رکھ، اللہ اسلام پہ زندہ رکھ، اللہ ایمان والی موت نصیب فرما،
اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔